پریز گاڈ. خدا کے عظیم کلام کی طرف چلیں گے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم خدا کے کلام میں سے ہم 7 کلیسیوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور یہ 7 کلیسیاں جو ہیں یہ میری اور آپ کی یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو اس فریم میں، اس تصویر میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم تو کہیں اس میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں، یا کہیں ہماری کلیسیا یا میں خود جو ہے اس جگہ پہ تو نہیں کھڑا ہوں جہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیوں کو تنبیہ کر رہا ہے، کلیسیوں کو وہ ڈانٹتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو پچھلی دفعہ ہم نے پرگمن کی کلیسیا ہم نے دیکھی تھی کہ پرگمن کی کلیسیا جو ہے وہ اس کے اندر کون سی چیزیں تھیں، کون سے انعامات اس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور آج ہم اس سے اگلی کلیسیا کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ کلیسیا جو ہے وہ ہے تھواتیرا کی کلیسیا جو ہے. یہ ہم اس کو آج اس کو ہم دیکھیں گے خدا کے عظیم کلام میں سے. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب میں سے، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 2 باب، اور اس کی پڑھیں گے یہ 18 آیت سے لے کر اس کی 29 آیت تک پڑھ دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم شاید نہیں پڑھیں گے. پڑھ دیں جی. اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی. دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا. اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا. البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو. جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اس سے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. پریز گاڈ، ہاللویا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، اور ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہم کہاں پہ خداوند کے کلام سے آگے پیچھے جا سکتے ہیں، تمام چیزیں خداوند کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے. اور آج ہم نے تھواتیرا کی کلیسیا جو ہے یہ اس کے بارے میں ہم نے سنی ہے. اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہیں، بہت ساری اس کے اندر برائیاں ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے کون سی نصیحت ہے، اور پھر کون سا اس کے لیے انعام ہے. ہر کلیسیا کے لیے خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے اس کی اچھی باتوں کی طرف توجہ دی ہے کہ اس کے اندر اچھی باتیں کون سی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر ان برائیوں کو دور کرنے کی نصیحت کی گئی ہے. اور اگر وہ نصیحت کو نہیں مانیں گے تو پھر ایک سزا وہاں پہ لکھی گئی ہے کہ اس کی سزا بھی ساتھ میں ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے، وہ اس کے لیے اگر وہ غالب آئے گا، جو کچھ اس کو کہا گیا ہے اس کے اوپر وہ غلبہ پالے گا، تو پھر اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. تو یہاں پہ ابھی افسس کی کلیسیا، پھر سمرنا کی کلیسیا، پھر پرگمن کی کلیسیا، اور بعد میں ابھی تھواتیرا کی کلیسیا کی طرف جو ہے ہمارے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ 4تھی کلیسیا ہے. یہ تمام شہروں میں سب سے چھوٹا جو ہے یہ شہر تھا تھواتیرا جو ہے. لیکن تھواتیرا جو ہے یہ صنعت کے لحاظ سے، انڈسٹریز کے حساب سے یہ بہت مشہور اور بڑا امپورٹنٹ شہر تھا یہ اس وقت کے علاقے میں. اور یہاں کا سب سے بڑا بزنس جو تھا وہ تھا رنگائی جو تھا، رنگ کرنا. اور یہاں پہ کرمز
جو کہ مختلف قسم کی سپیاں ہوتی ہیں, اسپیشل سپیاں ہیں. ان سپیوں کے اندر سے پرپل کلر کا یا جامنی رنگ کا جو ہے ایک کلر جو ہے وہ نکلتا ہے, اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو رنگ کے طور پر استعمال کرتے تھے. اور اس کا بہت بڑا ایک بزنس تھا اس شہر کے اندر, اور وہاں پہ لوگ کرمس کا کاروبار کرتے تھے. اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ لدیا نام کی ایک عورت جو ہے, اس کا بائبل میں ذکر ہے, اعمال کی کتاب اس کے 16واں باب, اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہ کہاں تھا. اور اسی عورت نے جو ہے خداوند کے کلام کو قبول کیا, اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ عورت تھی جو واپس تواتیرا میں آ کر اس نے کلیسیا کی بنیاد وہاں پہ رکھی. اور یہ کلیسیا جو کہ گو کہ بہت چھوٹی سی کلیسیا تھی یہ, لیکن اس کلیسیا کے بارے میں بڑی بڑی اچھی باتیں کہی گئی ہیں, اور اس کلیسیا کی بڑی تعریف کی گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اس کلیسیا کے بارے میں اچھی باتیں جو ہیں وہ کئی ہیں, جو وہ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے. اور وہ ہے پہلی بات, خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں, یہ فرماتا ہے. اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جب متعارف کرایا ہے تو اس نے کسی اور طریقے سے کرایا ہے. افسس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے متعارف جب کرایا ہے تو اس نے کہا کہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے, وہ فرماتا ہے. سمرنا کی کلیسیا کو اس نے کہا تھا جو اول و آخر ہے, جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا, وہ یہ فرماتا ہے. پرگمن کی کلیسیا کو اس نے کہا تھا جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے, وہ فرماتا ہے. اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس جب کرایا تو اس نے مختلف طریقوں سے کرایا, اور تواتیرا کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے متعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ جو خدا کا بیٹا ہے. اس نے اپنے آپ کو, اس کلیسیا کو جو ہے خدا کا بیٹا کے طور پر اس نے اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے. اور وہ کہتا ہے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے, وہ یہ فرماتا ہے. اب اس کلیسیا کے اندر پرابلم یہ تھی کہ یہ خدا کا بیٹا کی تعلیم سے یہ آگے پیچھے جو ہے یہ لوگ جا رہے تھے. ان کی تعلیم کے اندر یہ پرابلم تھی کہ یہ خدا کا بیٹا نہیں کہتے تھے. تو ایک قسم کی کلیسیا جو ہے وہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو کہ بنیادی طور پر کلیسیا ہے, ماننے والی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ خدا کا بیٹا کے طور پر مسیح خداوند کو نہیں مانتے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو جب تعارف کرایا اپنا تو اس نے کرایا کہ میں ابن آدم ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں اچھا نبی نہیں ہوں, یہ نہیں ہوں, وہ نہیں ہوں, بلکہ کون ہوں. اس نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو اس بات سے اس نے روشناس کرایا کہ میں کون ہوں. اور اس کے بعد اس نے کیا 2 چیزیں بتائی گئی اس میں. پہلی بات جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں, اور دوسری اس کے پاؤں جو کیا ہے خالص پیتل کے ہیں. اب یاد رکھیں کہ یہاں پہ آگ کے شعلہ کی مانند جو آنکھیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو آنکھیں جو ہیں وہ پرکھنے کی, اس کو جانچنے کی اور اس کو بھسم کرنے کی قوت رکھتی ہے. اگر غلط تعلیم ہے تو اس تعلیم کو ختم کرنے کی قوت جو ہے وہ خدا یسوع مسیح رکھتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے, اس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں. پاؤں جو ہے یہ بنیاد کو ظاہر کرتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں کھڑے ہونے کو, اور پیتل جو ہے یہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے. پوری بائبل کے اندر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو مذبح کے اندر جو قربانیاں دینے کے لیے مذبح تھا وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا, پیتل کا بنا ہوا تھا. تو پیتل جو ہے وہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے, عدالت کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی بنیاد جو ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کی صلیب ہے اور اس کا کفارہ ہے. اور وہ فرما رہا ہے جو کہ اس دنیا میں آدمی کے طور پر آیا, انسان کے طور پر مرا, لیکن وہ خدا کا بیٹا ہے. تو یہ 2 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا بھی ہے اور وہ انسان بھی ہے جس کی کفارہ کی بنیاد جو ہے وہ صلیب ہے. اور اس بات کے اوپر وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد اب وہ ان کی اچھی باتوں کی طرف جاتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک کلیسیا کو یہ بات کہی ہے کہ میں جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ جانتا ہے, ہر ایک کے دل کو جانتا ہے, ہر ایک کی سوچ کو, ہر ایک کے خیال کو جانتا ہے. پاسبل ہے کہ ہم دوسروں سے چھپا سکتے ہیں اپنے دل کی باتیں, اپنے خیالات, اپنی فیت, اپنا ایمان,
لیکن یاد رکھیں ہم مسیح سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے ہیں. وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. اور یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ میں تیرے کاموں، محبت، ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں. یہاں پہ 5 چیزیں اس کلیسیا کے بارے میں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. اس کلیسیا کے اندر 5 چیزیں جو ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح نے سراہا ہے. اور وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، جو کچھ بھی ہماری زندگی کے اندر اچھے کام ہیں، برے کام ہیں، وہ تمام کام جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح جانتا ہے. شاید ہم دنیا سے چھپا سکتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کام ہماری لائف کے اندر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے نہیں چھپا رہے ہیں. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کلیسیا کی اور ہماری خود کی. میں آپ کے ساتھ خود شامل ہوں. خداوند یسوع مسیح مجھے جانتا ہے کہ میرے کام جو ہیں وہ کیا ہیں. آپ سب کے کاموں کو جانتا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے. کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں، یہ وہ جانتا ہے. نمبر 2 کیا جی؟ محبت. دوسری بات کیا ہے؟ محبت. آپ کو یاد ہوگا کہ افسیوں کی کلیسیا جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ تو نے اپنی پہلی محبت کو چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے محبت تو کی، لیکن پھر اپنی پہلی سی محبت کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. لیکن اس کلیسیا کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی محبت قائم ہے. وہ اس وقت بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت رکھ کر وہ سارے کام کرتی ہے. اچھے کام، دوسروں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ محبت، دوسروں کے ساتھ اچھے کام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے بہتری سوچنا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. نمبر 3، ایمان. ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح جانتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنا ہے. ہم کس ایمان کی ڈگری پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. بعض اوقات ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب پرابلم آتی ہے، مشکل آتی ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. اور چوتھی بات کیا ہے جی؟ میں تیری خدمت کو جانتا ہوں. کتنی خدمت ہم کر رہے ہیں خداوند کی، یہ شاید مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے شاید نہیں ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم میری کتنی خدمت کر رہے ہو. طرح طرح کی خدمتیں ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کی خدمتیں ہیں، لیکن آپ کو اگر کوئی خدمت دی گئی ہے تو آپ اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح جانتا ہے. شاید ہم نہ جانتے ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں جانتا ہوں. اور آخری چیز کیا ہے؟ صبر. مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر ہمارا صبر جو ہے وہ کہاں تک ہے، یہ خداوند یسوع مسیح جانتا ہے. ہم کہاں تک برداشت جو ہے وہ مختلف چیزوں کی کرتے ہیں. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی ہے، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں. یہ کلیسیا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو پہلے کام یہ کر رہی تھی، جتنے بھی پہلے، شاید ہو سکتا ہے کہ بیواؤں کی مدد کرتے ہوں گے، یتیموں کی کرتے ہوں گے، شاید کلیسیا کے اندر اچھے کام یہ لوگ کرتے ہوں گے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہیں. جو پہلے کر رہے تھے ان تمام کاموں کو یہ لوگ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اس لیے اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ یہ کلیسیا کنٹینیوسلی جو ہے یہ خدا کی خدمت کرنے میں، خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے میں کیا کر رہی ہے؟ ترقی کر رہی ہے. ان تمام باتوں کے باوجود کہ 5 قسم کی ان کے اندر بہترین چیزیں ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. افسوں کی کلیسیا جو ہے اس نے خداوند کی پہلی محبت کو چھوڑ دیا، لیکن تواتیرا کی کلیسیا جو ہے وہ اس محبت میں قائم ہے، بلکہ بڑھ رہی ہے، بلکہ بہتر ہے اس سے زیادہ. لیکن اس کے اندر پرابلم جو ہے وہ کیا ہے؟ 20ویں آیت میں لکھا ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزابیل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. تواتیرا کی کلیسیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے اس عورت ایزابیل کو رہنے دیا ہے جو کیا کرتی ہے؟ نبیہ کہلاتی ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے.
اب یہ ایک ایسی عورت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا, یہ ایک فرضی عورت ہے, یہ مت سمجھے کہ عورت تھی یہ. تو یہ عورت جو ہے یہ ایک آپ سمبل کہہ سکتے ہیں کہ نشان ہے, ایک شخص ہو سکتا ہے, ایک گروپ ہو سکتا ہے. جہاں پہ بھی جھوٹے مذہب کے بارے میں بائبل کے اندر بتایا گیا ہے وہاں میں ہمیشہ عورت کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہی کسبی کا ذکر ہے 17 باب میں. وہ کسبی جو ہے وہ عورت نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر تشریح کی گئی ہے کہ وہ کسبی جو ہے وہ کون ہے. اگر آپ دیکھیں 17 باب میں, میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں مکاشفہ 17 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے, صرف پہلی آیت صرف ایک پڑھ لیں. اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے, ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ, میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ کیا ہے, کسبی ہے لیکن کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ پانیوں میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ 5ویں آیت پڑھیں جی, یہ اس کا نام کیا ہے, اس کا کون ہے کون یہ؟ اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا اور تھا, اس کے ماتھے پہ یہ نام لکھا ہوا ہے, راز بڑا شہر بابل, راز بڑا شہر بابل, کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. بڑا شہر بابل کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. تو یہ عورت نہیں ہے کوئی بھی, بلکہ یہ کسبی کوئی فرضی ایک عورت ہے, بلکہ کیا ہے, یہ ایک جھوٹا مذہب ہے جسے بابلی مذہب جو ہے وہ کہتے تھے. اور یہ بابلی مذہب جو ہے یہ آج بھی اس دنیا کے اندر جو ہے یہ مذہب موجود ہے, اور یہ کنٹینیوسلی لوگوں کو اپنی طرف لے کر جا رہا ہے. اور یہ مذہب کہاں سے نکلا ہے؟ بابل سے. اسی لیے یہ لکھا ہے, اس کے ماتھے پہ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ راز بڑا شہر بابل کسبیوں کی ماں. تو کسبی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں کلیئر بات بتا جائے کہ کوئی عورت نہیں ہے, بلکہ یہ ایک جھوٹا مذہب ہے. جہاں پہ بھی عورت جو ہے جھوٹے مذہب کو عورت سے تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ عورت جو ہے یہ پروڈیوس کرنے کی قدرت رکھتی ہے. عورت سے کیا ہو سکتی ہے؟ پروڈکشن ہو سکتی ہے. اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے جھوٹے عقلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر پیداوار بنانے کی قدرت رکھتے ہیں. دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو اپنے گروپ میں شامل کر کے پیداوار کر سکتے ہیں. اسی لیے اسے عورت کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. اور بائبل کے اندر اسی طرح سے کلیسیا جو ہے اس کو دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کو بھی عورت کہا گیا نا, حالانکہ عورت تو نہیں ہے وہ, لیکن کلیسیا کو بھی دلہن کہا گیا ہے. لیکن جو غلط کلیسیاں ہیں, جھوٹی کلیسیاں ہیں, جھوٹے مذہب ہیں, ان کو بھی عورت ہی کہا گیا ہے, لیکن ان کو کیا کہا گیا ہے؟ کسبی. تو کیا فرق ہے دلہن میں اور کسبی میں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ دلہن جو ہے اس کا ایک دولہا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ دلہن جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, اس کی وفادار ہوتی ہے, اور وہ اس کا دولہا ہے اور وہ اس کی دلہن ہے. وہ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق گزارتے ہیں, اور ان کو لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہے, اس لیے اسے دلہن اور دولہا کہتے ہیں. لیکن وہ عورت جو ہر جگہ پہ گھومتی پھرتی ہے, ادھر ادھر چلتی ہے, ہر مرد کے ساتھ جاتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کسبی کہتے ہیں اسے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی جگہ پر بھی وفادار نہیں ہے. تو وفاداری جو ہے وہ دلہن سے منسوب ہے, اور آپ بے وفائی جو ہے کسبی جو ہے وہ ہر جگہ پہ جاتی ہے, اس کا کوئی کسی کے انڈر میں نہیں ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے اس عورت کو کسبی کہا جاتا ہے. اور اسی لیے ایسے مذہب, ایسے اکلٹ جو کہ خدا کے کنٹرول میں نہیں ہے, مطلب ان کے تابع نہیں ہے, یا خداوند کی مانتے نہیں ہیں, کلام کو نہیں مانتے ہیں, ان کو کیا کہا گیا ہے؟ کسبی سے اسے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہاں پہ ایک عورت ہے جس کا نام ایزابیل ہے, اور یہ ایزابیل نہیں ہے, بلکہ ایزابیل جو آپ کو پتا ہوگا کہ ایزابیل جو تھی یہ پرانے عہد نامے کے اندر, سلاطین کی کتاب کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ ایزابیل ایک عورت تھی. اور اخیب بادشاہ جو تھا, یہ اخیب بادشاہ جو ہے یہ اسرائیل کا بادشاہ تھا, اور اسرائیلیوں کو شریعت کے اندر, خدا کے کلام کے اندر خدا نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے مذہب کی عورتوں کے ساتھ شادی نہ کریں. کسی بھی طریقے سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس نہ ہو اور ان کے ساتھ نہ شادیاں کریں. اسپیشل خاص طور پر بادشاہ جو تھا اس کے لیے بہت بڑی پرابلم تھی. لیکن آپ کنٹینیوس دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ رہی کہ انہوں نے دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے شادیاں کی. اور اسی وجہ سے خدا جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کرتا رہا, ان کو سزائیں دیتا رہا, لیکن اس کے باوجود وہ اس غلطی پر چلتے رہے.
اور یہاں پہ اس عورت نے کیا کیا تھا کہ اخیب نے ایزابل ایک عورت تھی اس کے ساتھ شادی کر لی، اور یہ عورت جو ہے یہ بال کی ماننے والی تھی، اور بال کے جتنے بھی پجاری تھے ان سب کی یہ پالنے والی، پرورش کرنے والی، اور بال کے مذہب کو پروموٹ کرنے والی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ بال کے جتنے بھی نبی تھے ان سب کو یہ کھانا کھلاتی تھی، ان کے لیے کپڑا وغیرہ ہر چیز ان کے ارینج کرتی تھی، اور بال کے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ہر طرح سے کوشش کرتی تھی۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ شادی کس سے اس نے کیا ہے؟ اسرائیل کے ایک بادشاہ سے۔ اور آپ اگر سلاطین میں پڑھیں تو اخیب بادشاہ جو ہے وہ اس کے اتنا کنٹرول میں آ گیا تھا کہ دھیرے 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 جو ہے وہ بھی اس کے دیوتاؤں کی پرستش کرتا تھا، جو وہ کہتی تھی وہ مانتا تھا۔ اسی لیے جب یہ بہت حد تک آگے بڑھ گیا یہ معاملہ، تو اس وقت خدا نے پھر ایلیا کو بھیجا تھا۔ ایلیا کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر اسرائیل کو یہ سمجھائے کہ بال کون ہے اور خدا کون ہے۔ اور میں نے آپ کو شاید آپ کو بڑی میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ بال کی جو جتنے بھی قحط پڑا تھا، اس کے بعد جو اس نے مردے کو زندہ کیا تھا، اس کے بعد آگ جو آئی تھی آسمان سے اور اس کی قربانی کو چٹ کر گئی تھی، وہ ساری اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھی کہ بال جو ہے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ حقیقی خدا جو ہے وہ آسمان کا خدا ہے۔ اور یہ ثابت کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی جو ہے خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ اخیب جو کچھ کر رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی تباہی کے لیے کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں بتایا گیا کہ ایک ایسی عورت جو ہے کلیسیا کے اندر آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے کسی تعلیم کو، دوسرے کسی اکلٹ کو ماننے والی ہے، اس کی تعلیم پہ چلنے والی ہے، اور یہ کہاں پہ آ گئی ہے؟ یہ کلیسیا کے اندر آ گئی ہے یہ، اور یہ وہاں پہ رہتی ہے، اور کلیسیا کے اندر فٹ ہے، یہ اپنے آپ کو نبیہ بھی کہتی ہے یہ۔ اور کیا کر رہی ہے؟ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرنے کے لیے لوگوں کو کہے یا حقیقی خدا کے ساتھ چلنے کے لیے لوگوں کو کہے، بلکہ اس نے اندر کلیسیا کے اندر ایک نیا کام شروع کیا ہوا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ میرے بندوں کو، خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یہ میرے بندوں کو کیا کرتی ہے؟ حرام کاری کرنے کے لیے جو ہے یہ لے جاتی ہے۔ کلیسیا کے اندر آئے اور فلاں جگہ پہ ایک بڑا شاندار چرچ ہے، ہم جہاں وہاں چلتے ہیں۔ اب دوسرا کلٹ ہے، غلط چرچ ہے، غلط تعلیم ہے، لیکن چرچ سے اندر سے لوگوں کو نہ لے کے چلے گئے اور وہاں کی تعلیم جو ہے وہ دینے کی کوشش کی، اس کلیسیا کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کی۔ رہتے یہیں پہ ہیں، وہ کلیسیا کے اندر ہے، لیکن تعلق ان کا کہاں پہ ہے؟ تعلق ان کا اکلٹ کے ساتھ ہے، اور کلیسیا کے اندر سے لوگوں کو خراب کریں گے اور دوسرے اکلٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بندوں کو کیا کرتی ہے؟ حرام کاری جو ہے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے کام جو خدا کو نامنظور ہے، جو خدا کو قابل قبول نہیں ہے، ان کو کرنے پر جو ہے وہ مجبور کرتی ہے۔ اور خداوند کے کلام میں یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا گروپ بتایا گیا ہمیں کلیسیوں کے اندر، جو کہ کلیسیوں کے اندر ہیں، مسیح کی کلیسیا کے اندر ہیں یہ لوگ، لیکن یہ مسیح کی کلیسیا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اکلٹ ہے جو کہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور ان کا بیسک کام یہ ہے، وہ کلیسیا سے باہر نہیں جاتے ہیں، وہ رہیں گے ادھر ہی کلیسیا کے اندر ہی وہ، لیکن کیا کریں گے؟ کلیسیا کے اندر دوسرے لوگوں کو مجبور کریں گے کہ فلاں جگہ پہ جو تعلیم ہے وہ زیادہ اچھی ہے، فلاں جگہ پہ جو کام ہو رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، فلاں جگہ پہ آپ آئیں میرے ساتھ میں، بڑا وہاں پہ معجزات ہو رہی ہیں، اور کئی لوگوں کو اپنے ساتھ وہ ملا کر کوشش کریں گے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ اس کی کتنا بڑا خدا اس سے ناراض ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ بائبل میں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک مہلت دیا ہے، موقع دیا ہے کہ وہ باز آ جائیں اس جگہ سے، باز آ جائیں اس کام سے، میں نے ان کو مہلت دیا، لیکن خداوند کا کلام کلیئر کہتا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتی ہے۔
وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کنٹینیوسلی اسی لائن پہ چل رہی ہے جس لائن پہ وہ پہلے چل رہی تھی, اور لگاتار وہی کام کر رہی ہے جو وہ کر رہی تھی. لیکن دیکھ, میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں, اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. اب یہاں پہ ایک ایسی تصویر میں بتائی گئی ہے, خدا کے کلام میں کہتا ہے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے, اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے. وہ آپ کی رفاقت, آپ کی شراکت جس جگہ پہ بھی ہوگی, آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اگر اس قسم کی باز نہیں آتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے, خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا, اسے بڑی مصیبت میں اسے پھنساؤں گا, میں بڑی مصیبت میں اسے پھنساؤں گا میں. تو ہمیں بہت کیئرفل یہ رہنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری کلیسیاں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ اندر ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے اکلٹ کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو بتانے نہیں دیں گے, پتہ نہیں چلنے دیں گے وہ لوگ کہ وہ کون ہے کیا نہیں ہے, لیکن اندر اندر کیا کریں گے, وہ دوسرے لوگوں کو غلط تعلیم جو ہے وہ دیتے رہیں گے, اور وقت ملے گا تو وہ لوگوں کو کھینچ کر جو ہے وہ دوسرے اکلٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے بھی جائیں گے. یہ کیا ہے, روحانی حرام کاری ہے. وہ میرے بندوں کو کیا کرتی ہے, حرام کاری کرنے پر مجبور کرتی ہے, اور میں کیا کروں گا, اس کو بڑی مصیبت میں پھنساؤں گا اس کو. اب یہاں پہ آگے کیا آتے لکھیے جی, وہ پڑھیں ذرا. فرزندوں کو جان سے ماروں گا, اور اس کے فرزندوں کو جان سے مار دوں گا. اب ایک مجھے بات بتائیں کہ اگر جسمانی طور پر ملاپ ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے, اگر روحانی طور پر ملاپ پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی آگے اور لوگ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں نا. دو آدمی مل گئے ہیں, انہوں نے آپس میں بات چیت کیا, یہ بڑا اچھا, تیسرے آدمی کو بھی ساتھ لگا رہے, تم بھی آ جاؤ, ہم تمہیں بڑی اچھی بات بتاتے ہیں, اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. ایک اور بندہ ہے, اس کو بھی ساتھ لے گئے, تم بھی آؤ میرے ساتھ میں, تیسرے کو بھی لے گئے, تم بھی آؤ میرے ساتھ, اور لوگ چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ابلیس کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ آپ کو ایسی جگہوں پر لے جانے کی کوشش کرے گا جہاں پہ روحانی طور پر جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اس کو حرام کاری سے تشبیہ دیتا ہے. اور وہ کیا کرے گا, اگر روحانی طور پر آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو اس سے فرزند پیدا ہوتے ہیں. کس کے فرزند ہوں گے وہ, خدا کے ساتھ ملنے سے کیا ہوتا ہے, خدا کے فرزند ہم بنتے ہیں. ابلیس کے ساتھ ملنے سے کیا ہوگا, ابلیس کے فرزند پیدا ہوں گے. اور ان کے کیا لکھا ہے, میں اس کے فرزندوں کو کیا کروں گا, ان کو بڑی میں ان کو برکت دوں گا. کیا لکھا جی, جان سے, میں اس کے فرزندوں کو جان سے مار دوں گا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑی. آپ اپنے سامنے تصویر کو رکھ کر دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے, بہت قیمتی کلام ہے. یہ کتنی ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم غلط کام نہ کریں. ہماری مصیبتیں, ہمارے دکھ جو ہیں وہ کیوں آتے ہیں ہمارے اوپر, کیوں ہماری زندگی کے اندر لگاتار پرابلمز آتی ہیں, کیونکہ ہم بعض اوقات خدا کے کلام کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن پریز گاڈ کے خداوند کا کلام جو ہے وہ ہر روز ہمیں اٹھاتا ہے, بلڈ اپ کرتا ہے, تعمیر کرتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے. اگر یقین کریں کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں, چلنا شروع کریں, تو ہماری زندگی کے اندر برکت ہی برکت ہے. لیکن چونکہ ہم بعض اوقات کلام کو نہیں سمجھتے ہیں, نہ اس کی طرف ہمیں توجہ دیتے ہیں, اس لیے بہت ساری پرابلمز جو ہیں ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں. پریز گاڈ. تو یہ ایک ایسے گروپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بائبل کے اندر کہ یہ گروپ جو ہے یہ اچھے چرچ کے اندر, ایک ایسا چرچ جو کہ پروگریسو چرچ ہے, ایک ایسا چرچ جو کہ کنٹینیوسلی ترقی کر رہا ہے, باعث برکت ہے. 5 چیزیں اس کے اندر بہترین ہیں. وہ محبت کرنے والا چرچ ہے, کام کرنے والا چرچ ہے, اور سب اچھی چیزیں اس کے اندر ہے. ایمان میں مضبوط ہے اور پہلے سے زیادہ اچھے اس کے کام ہیں. لیکن چرچ کے اندر ایک پرابلم ہے. چرچ کے اندر پرابلم ہے کہ اس نے اس عورت کو رہنے دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ چرچ بعض اوقات جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے, اس لیے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے, کہیں کوئی کلیسیا کا بندہ ہی نہ چلا جائے. اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کو کلیسیا کے اندر رہنے دیتے ہیں. وہ کہ ہم خدا کے اوپر چھوڑتے ہیں,
لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے رہنے دیا ہے. یہ چرچ کی پرابلم ہے کہ اس نے اس عورت کو رہنے دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو سیدھا بالکل اس عورت کو نکال دینا چاہیے تھا. اس عورت کو نکال دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اس کو نکالا نہیں ہے, بلکہ وہ کنٹینیوسلی چرچ کے اندر ہے, اور کنٹینیوسلی چرچ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کنٹینیوس خدا کے بندوں کو حرام کاری کی طرف لے کے جاتی ہے, جو کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میں اس کو مہلت دیتا ہوں, اگر وہ توبہ نہیں کرے گی تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. پریز گاڈ. اس سے اگلے حصے کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ مگر تم تواتیر کے باقی لوگوں میں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نہ واقف ہو, یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا. تو شیطان کی گہری باتیں اور نکلیوں کی باتیں یہ سب جو ہے یہ ایک ہی ہے. نیکسٹ میٹنگ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس نکلیوں کی تعلیم کو اور شیطان کی گہری باتیں جو ہیں یہ کیا ہے, ان کا کیا میننگ ہے, ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے اور اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں گے. خدا آپ کو بہت برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.